رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں یہ ایک علمی موضوع ہے اور پاکستان میں علوم اسلامیہ کے ایم فل پی ایچ ڈی اور ایم اے کے جو تحقیق کے طلباء و طالبات ہیں ان کے لیے اس کے اندر مختلف عناوین بیان کیے گئے ہیں. اس لیکچر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحقیقی موضوعات. میں پھر دہرا دیتا ہوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحقیقی موضوعات. دراصل سیرت النبی ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے جس کے اندر فقہ بھی آ جاتی ہے، عقائد بھی آ جاتے ہیں، سیاسیات بھی آ جاتی ہے، معاشیات بھی آ جاتے ہیں جو فقہ کا حصہ ہیں. اور اس کے علاوہ پھر مزید چلے جائیں تاریخ آ جائے گی اس کے اندر، تاریخ اسلام، باقی تاریخ، اور پھر سابقہ اقوام کے قصے جو کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے سے متعلق ہیں سارے. لہٰذا یہ بڑا وسیع ٹاپک اور اس میں ہم اس کو فقہ و سیرہ بھی کہہ دیتے ہیں، فقہ و سنہ بھی کہہ دیتے ہیں، سیرت النبی کہہ دیتے ہیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیتے ہیں، حدیث بھی کہہ دیتے ہیں. سارے موضوعات اس کے اندر سمیٹے جاتے ہیں. لہٰذا یہ بہت وسیع ٹاپک ہے اور اس کے اندر فقہی ٹاپک بھی آ جائیں گے، اس کے اندر عقائد کے ٹاپک بھی آ جائیں گے، اس کے اندر تاریخی ٹاپک بھی آ جائیں گے، اس کے اندر جو ہے وہ اصول فقہ کے ٹاپک بھی آ جائیں گے، اصول حدیث کے ٹاپک بھی آ جائیں گے. سارے وہ سیرت النبی کے اندر تمام آ جاتے ہیں کیونکہ علوم اسلامیہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. آپ دنیا کو کوئی علم لے لیں جس قسم کے بھی علم ہے اور اس کے ساتھ اسلام کا نام لگا دیں اور اسلام کی روشنی میں وہ علوم اسلامیہ کا ٹاپک ہو جائے. کیمسٹری کا ہے، فزکس کا ہے، بیالوجی کا ہے، زالوجی کا ہے، سوشل سائنسز کا ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، جو بھی ٹاپک دنیا کا اس کے ساتھ آپ اسلام کی روشنی میں لگا دیں وہ علوم اسلامیہ کا ٹاپک بن جائے گا. یاد یہ بڑا وسیع، یہ نہیں کہ فزکس سے ہم باہر نہیں جا سکتے، کیمسٹری میں نہیں جا سکتے، ہر جگہ ہم جا سکتے ہیں. اور یہ وسعت ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کائنات وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالم کے لیے آپ رحمت کا باعث ہیں. لہذا آپ کے جو سیرت النبی کے عناوین ہیں یہ بھی تمام جگہ چھائے ہوئے ہیں. تو اس میں پہلے 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو حاضرین، ناظرین اور اس کے علاوہ اساتذہ کرام اور ارباب دانش کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی ایسا علم نہیں جس کے اندر ٹاپک نہ مل سکے. عمومی طور یہ کہا جب بچی اس کے اندر ٹاپک نہیں مل سکتے، نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہر علم کے اندر جو ہے ایک گنجائش، جتنا بڑھتے چلے جائیں گے اتنے دروازے تحقیق کے کھلتے چلے جائیں گے، تحقیق کے دروازے واہ ہوتے چلے جائیں گے اور اس کے اندر مزید ترین تحقیق جو ہے آپ کرتے چلے جائیں گے اور تحقیق ختم نہیں ہوگی. لہذا یہ کہنا جی اب فقہ کے اندر کام نہیں ہو سکتا، اب اصول فقہ کے اندر کام نہیں ہو سکتا، اب اصول حدیث کے اندر کام نہیں ہو سکتا، اب روایت حدیث کے اندر کام نہیں ہو سکتا، اب تاریخ کے اندر کام نہیں ہو سکتا، سیرت النبی پہ کام ہو چکا ہے، یہ باتیں بالکل غلط ہیں. میں یہ نہیں کہتا قرین قیاس نہیں ہے، خلاف عقل نہیں، میں کہتا بالکل غلط ہے یہ بات. تحقیق کا دروازہ تمام علوم میں ویسے کھلا ہے جیسے پہلے دن تھا. آپ اس کے اندر نئے پہلو لائیں گے، نئے گوشے لائیں گے، نئے کونے لائیں گے، نئے اصطلاحات لائیں گے، نئی چیزیں آپ کے اندر لائیں. اور یہ ہمارے علوم اسلامیہ کا سرمایہ ہے کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک جو ہے دیکھیں تفاصیل لکھی جا رہی ہیں. ہم کہیں تفصیل لکھنا بند کر دیں، وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جیسے زمانہ بدلتا جائے گا ویسے قرآن مجید کی. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ قول ہے کہ القرآن یفسر الزمان، کہ قرآن کی تفسیر زمانہ کرتا چلا جائے گا تو نئی تفسیروں کی ضرورت پڑتی چلی جائے گی، اسی طرح ہم نئی تفسیریں لکھتے چلے جائیں گے. اس طرح سیرت النبی میں جیسے زمانہ بدلتا جائے گا سیرت النبی کے جتنے بھی اقوال ہیں، سیرت النبی کے جتنے بھی احوال ہیں ان کی نئی تعبیر ہم لوگوں کے سامنے رکھتے چلے جائیں گے. کہ پرانی چیز ہے نہیں. اب مثال طور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گدھے پہ بیٹھتے تھے، اپنے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، اپنے اونٹ پہ بیٹھتے تھے، اپنی اونٹنی پہ بیٹھتے تھے تو سبحان اللہ سخر لنا ھذا ما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقلبون پڑھ لیتے تھے.
اب جب یہ سوالیں ساری ختم ہو گیا، کسی بچے کو کہیں بے اونٹ اونٹ تیری کون سی کال سیدھے ہو، کہے گا اونٹ کیا ہوتا ہے؟ شہروں میں کہ اونٹ ہی نظر نہیں آتا سوائے تصویروں کے۔ اس طرح گھوڑا ناپید ہو گیا، اس طرح بیل ناپید ہو گئے۔ اب ان تمام چیزوں کو دور حاضر کے تناظر میں ہم ہوائی جہاز، ریل، بس، کار، موٹر بائک وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر ہمیں تطبیق کر کے لوگوں کو بتائیں گے۔ یہ سیرت النبی کا جدید پہلو، اور جدید پہلوؤں سے لوگوں کو روشناس کرانا، یہ نئی نئی چیزیں ہیں جو ہر دور میں چلتی چلی جائیں گی، اور اسلام قیامت تک کا مذہب ہے، اور اس کے اندر قیامت تک تحقیق کے دروازے کھلے ہیں۔ پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹاپک جو ہے اس پہ کام ہو چکا ہے، اب اس سے مراد یہ نہیں کہ اس پہ دروازے بند ہو گئے، نہیں، پھر اس کے کسی ایک گوشے پہ، دوسرے گوشے پہ، تیسرے گوشے پہ، اس کے کسی اور پہلو پہ، اس کی اور ذرا تحدید کر کے، حدود و تحدید جسے ہم کہتے ہیں، اس پہ ہم کام کریں گے۔ آج کل عمومی طور پہ میں یہ دیکھتا ہوں، جس یونیورسٹی میں جاتا ہوں کہ اس پہ کام ہو چکا ہے، نہیں، کام کے زاویے بدل دیں ہم، اور پھر ایک ایک موضوع پہ دو تین چار موقف کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ میرے اپنے استاد صاحب ڈاکٹر احمد حسن صاحب ادارہ تحقیقات اسلامی انٹر اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں تھے، میرے سپروائزر تھے، میں ابھی تک ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے 1972 میں عربک ڈپارٹمنٹ سے دی ارلی ڈیولپمنٹ آف اسلامک جورسپروڈنس پہ تھیسس لکھا، کراچی یونیورسٹی سے، آج بھی آپ جا کے چیک کر سکتے۔ انہوں نے خود مجھے بتایا ایک سامع میں، جب ویبا میرا ہوا تو پتہ چلا کہ 4 مہینے پہلے جامعہ ملیہ دہلیہ سے اسی بالکل سیم موضوع دی ارلی ڈیولپمنٹ آف اسلامک جورسپروڈنس پہ تھیسس ایوارڈ ہو چکا ہے، پی ایچ ڈی کا۔ ویبا کمپلیٹ ہو گیا، انہوں نے کہا جی وہاں سے منگاتے ہیں، دیکھیں آپ نے نقل تو نہیں کی۔ 5-6 مہینے بعد وہاں سے آیا، اور اس کے بعد پھر جب دیکھا گیا تو بالکل موقف ہی مختلف تھا۔ جامعہ ملیہ دہلی والے کا موقف یہ تھا کہ اسلام کے جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اصول فقہ کی، اس کی بنیاد قریش کے قوانین تھے، رومن لا تھا، ایران کے لا تھے، اس طریقے سے شام وغیرہ ان کے لا تھے، ان کو دیکھ کے انہوں نے بنایا۔ ان کا یہ موقف تھا کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکوت، صحابہ کرام اور ان تمام نے اس کو کیا، اور اس کے اندر بحر کا کوئی دخل نہیں۔ کہیں سے کوئی مل جاتا ہے تو کوئی کلمت الحکمت عدالت المومن، باقی سارا ان کا، تو ان کو ڈگری ایوارڈ ہوگا۔ ابھی مجھے ہفتہ پہلے میں نے ایک طالب علم کو ٹاپک دیا تھا کہ اپنا مکی دور میں اشاعت اسلام میں خواتین کا کردار، اس نے بڑی محنت کی اور سارا ٹاپک تیار کیا، سناپسس بنایا، اور میرا خیال ہے قرطبہ یونیورسٹی اسلام پشاور کی بات ہے، تو کل اس کا فون آیا جو ٹاپک ریجیکٹ ہو گیا۔ میں کہ انہوں نے کہا کہ اس پر نیشنل یونیورسٹی اور ماڈرن لینگویج میں کام ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، کام ہو چکا ہے، ہم اس کے زاویہ بدل لیں۔ مثال طور پہ اب یہ میں دوسری بات کر رہا ہوں، پہلی بات میں نے کہا ٹاپک کمی نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے اب آپ اس کو مکی دور میں اشاعت اسلام میں خواتین کے کردار کو آپ بدل سکتے ہیں۔ مکی دور میں اشاعت اسلام میں خواتین کی دشواریاں، مکی دور میں اشاعت اسلام میں خواتین پر ظلم، مکی دور میں اشاعت اسلام میں خواتین کے کارہائے نمایاں، اس کو آپ لا سکتے ہیں، اور اس کے اندر وہی کام جو ہے بالکل نئی جہت بن جائے گی۔ ایک کردار ہے، ایک اس وقت کارہائے نمایاں ہے، ایک ان کے اندر جو تکالیف ہونے ہوئی ہیں، ان کے اندر ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، وہ سارا ظلم اکٹھا ہوگا۔ تو لہذا یہ کہنا کہ جی اس ٹاپک پہ جو ہے کام ہو چکا ہے لہٰذا ریجیکٹ کر دینا، میرے نزدیک یہ قرین قیاس نہیں ہے، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اور پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں یہ بات یہ چل رہی ہے، دیکھو اس پہ کام ہو گیا، اس کے اور گوشے تلاش کریں، اس کے اور کونے تلاش کریں، اس کے اور کچھ پہلو وہ روشناس کریں، اس کے اندر کام کریں۔ طالب علم کا ایک شوق ہے نقل بھی نہ ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہے تو ہماری ساری نقل، ہم پچھلی کتابوں کو دیکھتے ہیں ان میں سے نقل کر کے دے دیتے ہیں، لیکن نقل میں ہم عقل کو استعمال کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی نقل میں عقل کو استعمال کرے گا۔ تو لہذا یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ دوسرا یہ ہے کہ جو ٹاپک کہا جائے اب وہ میرا خیال ہے کہ اس پہ کام ہو چکا ہے، اب نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک غیر مناسب بات ہے۔ مردان میں میرا خیال ہے اپنا ولی خان یونیورسٹی ہے یا پاچا خان یونیورسٹی، اس کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب، شاید میرے شاگرد بھی ہوں، میرے واقف ہوں سارے،
انہوں نے اتنی موٹی اور اتنا موٹا کتاب سے ان ٹاپکوں پہ ان عناوین پہ کام ہو چکا ہے، اور وہ سیاسیات، معاشیات، اخلاقیات، عقائد وغیرہ تمام پہ. اس کو تو دیکھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو بس کام ختم ہو گیا. لیکن یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہر کام ہوگا نئے پہلو پہ ہوگا، نئے زاویوں پہ ہوگا، نئے اس کے جو اپنا کونے ہیں وہ ہم روشناس کرائیں گے، اس کی نئی جہتیں لوگوں کے سامنے لائیں گے. پرانی جہت چلتی رہے گی، نئے نئے جہتیں. مثال طور پہ اب آپ دیکھیں کہ اندلس کے تعلیمی نظام پہ کام ہوا، اب ہوگا اندلس کے تعلیمی نظام کے اثرات کسی ایک شہر میں دوسرے شہر میں. اچھا، اس طریقے سے میں پشاور میں چلا جاتا ہوں کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی ڈیر اسماعیل خان سے ہے آبائی طور پہ. آج کل تو اسلام آباد میں رہ رہا ہوں. اب پشاور میں خواتین کے حقوق کی پامالی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اب اس پہ کام ہو گیا. اب کوئی اور آتا ہے تو کہتے ہیں پشاور میں خواتین کے حقوق کی پامالی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں، تو یہ ٹاپک تو نہیں چلے گا. لیکن ہم اسے دیں گے بھی خواتین کے حقوق کی پامالی. اب اس کو ہم اسپیشلائزیشن میں لے جائیں گے. ہم کہیں گے کہ پشاور کے دیہی علاقوں میں خواتین کے حقوق کی پامالی، پشاور میں خواتین پر مظالم، کوئی خاص علاقہ اسے دے دیں گے، مردوں کے مظالم اور ان کا حل شریعت اسلامی کی روشنی میں. اس طریقے پشاور میں خواتین کے خانگی مسائل ہوتے ہیں. اب دیکھیں ایک ٹاپک میں سے 4-5 ٹاپک میں نے نکالے، اور جو وہاں بیٹھا ہے اسے پتہ ہے کہ معروضی صورتحال کے وہ اور کئی ٹاپک نکال سکتے. لہٰذا یہ کہنا ہے بھائی اس پہ ختم ہو گیا، یہ بات جو ہے قرینہ قیاس نہیں. تیسری بات جو میں اساتذہ کرام سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیونکہ میں استاد الاساتذہ کے مرتبے پہ فائز ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کو بیان کرے. تحدیث نعمت کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں. اس میں کوئی فخر نہیں ہے، مباح نہیں ہے، اس میں کوئی فخر نہیں ہے، اس میں کوئی غرور نہیں ہے، تکبر ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر انعام ہے. آج کل جو بورڈ آف اسٹڈیز میں جب بھی بیٹھتے ہیں اور پی ایچ ڈی اور ایم فل کے RMA کے تھیسز آتے ہیں، یہ جی ٹاپک اس پہ کام ہو چکا، یہ کوئی ٹاپک ہے؟ اب چلو ختم. طلباء کو دل شکستہ کرنے والی بات. بورڈ آف اسٹڈیز کے جو بھی وہاں پہ نامینیٹڈ ممبر ہیں، معزز سکالر، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ اس کے بدلے اور عنوان دے اسے، یہ نہیں کہ اٹھا کے پرے پھینکے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اساتذہ کرام ہیں ان کو کہیں نہیں اچھا اس کے اندر یہ تبدیلی کر لیں، اس کو اس طریقے سے لیں اور ٹاپک دیں، ان کو ٹاپک دے کے روانہ کریں، ان کی جھولی بھر کے بھیجیں. ایسے نہیں اٹھا کے انہیں پرے پھینک دیا. آج کل تمام میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں وہاں یہی روش ہوتے ہیں، یہ کوئی ٹاپک ہے جی پرے پھینکا اور چلو جی. نہیں، اساتذہ کرام کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے. دیکھیں یہ یورپ کی روش ہے، اسلام کی روش یہ نہیں ہے. اسلام نے ہمیشہ طالب علم جو ہے اسے بڑا مقام دیا، اور جو علم کی طلب میں ہوتا ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اور فرشتے اس پہ رحمت کی، اس کے پروں کو نیچے رحمت کی پر بچھاتے ہیں. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ تمام یونیورسٹیز کے اساتذہ اور جو پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوشن ہیں، ان کے جتنے بھی، چاہے وہ سائنسز کے ہیں، چاہے وہ سوشل سائنسز کے ہیں، چاہے وہ جنرل سائنسز کے ہیں، چاہے وہ اسلامیات کے ہیں، چاہے وہ لینگویج سائنسز کے ہیں، وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ طلباء کا دل نہ توڑیں اور ان کے اپنی طرح سے ٹاپک دیں. ہمارے علم کا کیا فائدہ آیا انہیں؟ اگر ہم نے اٹھا کے پھینک دیں تو پھر ہمارے اور عام آدمی میں کیا فرق ہے؟ ہم ان کو گائیڈ کریں اور ان کو کوئی عنوان دیں، اور پھر طالب علم بھی اپنی کوشش کریں اور نئے نئے عنوان اساتذہ کے سامنے لائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تحقیق کے میدان میں اپنی منزل پر پہنچنے اور صحیح اسلامی جذبے سے روشناس کر کے جنت کا تعلیم، ہماری تعلیم کو دنیا میں علوم اسلامیہ کے غلبے اور جنت آخرت میں جنت ذریعہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.